الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व नाज़रीन किराम, 10-11 दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस और बाबरकत महीना शुरू होने को है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला का ख़ास महीना है और उम्मत पर एक ख़ास फजल और करम है। इस महीने में रब्बुल आलमीन की तरफ से इंतहाई फयाज़ी का काम किया जाता है, फयाज़ी से काम लिया जाता है। अहदीस की रूह से ये कहा जा सकता है कि आम महीनों में जितना सवाब फ़र्ज़ का मिलता है, इस महीने में उतना सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन नफल का देना शुरू कर देते हैं। और आम महीनों में, आम दिनों में, 11 महीनों में एक फ़र्ज़ का सवाब एक फ़र्ज़ जितना ही मिलता है। लेकिन इस बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये ऐलान है कि जिसने एक फ़र्ज़ अदा किया उसको 70 फ़र्ज़ों जितना सवाब मिलेगा। तकरीबन सारे ही मुसलमानों की इबादत इस महीने में पहले से बढ़ जाती है। बड़े बड़े पक्के बेनमाजी वो भी इस महीने में मस्जिद में नज़र आने लगते हैं। लोग ज़कात देते हैं, सदक़ात का इंतज़ाम करते हैं, खैरात देते हैं, रोज़ा रखते हैं, तरावीह में शामिल होते हैं, कुरान हकीम की तिलावत पहले से ज़्यादा होने लगती है। गोया आमाल का एक मौसम बहार शुरू हो जाता है। हर तरफ अमल नज़र आता है, इबादत नज़र आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी नज़र आने लगती है। चूँकि ये महीना अब शुरू होने वाला है, इसलिए इबादत की तरफ जाने से पहले रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में और रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के सिलसिले में कुछ बातें बड़ी ज़रूरी हैं, वही आज का मौज़ू गुफ्तगू है। उनमें से सबसे पहली बात ये ज़रूरी है कि आमाल और इबादत की तरफ जाने से पहले अपना ईमान दुरुस्त करना ज़रूरी है। ईमान अगर दुरुस्त ना हो
اس میں اونچ نیچ ہو، کمی بیشی ہو، جھول ہو، کمزوری ہو، تو کی ہوئی عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ گویا رمضان المبارک کی بہاروں سے اصل فائدہ تب ہے جب ایمان کامل، مکمل اور صحیح ہو، ورنہ ساری وہ محنتیں، وہ ریاضتیں، وہ عبادتیں رائے گاہ اور ضائع ہو جائیں گی اگر ایمان درست نہ ہو۔ قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں خود خالق دو جہاں نے فرمایا ہے، فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو بندہ بھی نیک عمل کرے گا، عبادات کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، فرض ادا کرے، نفل ادا کرے، صدقے دے، خیرات دے، روزے رکھے، تلاوت کرے، اور کچھ تو نصیبوں والے عمرہ بھی کرتے ہیں اس مہینے میں اسپیشل جا کے، لیکن سب کے لیے نا وہ 3 سٹیپ انہیں اتنے کر، سب کے لیے اللہ کا ایک ہی اعلان ہے کہ من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ، اپنے نفل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بنانا چاہتے ہیں، اپنے فرائض اللہ کی بارگاہ میں اگر قابل قبول بنانا چاہتے ہیں، اپنی تلاوت اور اپنا ذکر اذکار اللہ کی بارگاہ میں اگر قابل قبول بنانا چاہتے ہیں، تو پہلا مرحلہ یہ ہے، سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اپنا ایمان درست کریں، اپنے ایمان کے بارے میں پوچھیں، دیکھیں، پرکھیں کہ یہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ایمان درست ہوا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ فرض بھی قبول کریں گے، نفل بھی قبول کریں گے، روزے بھی، نمازیں بھی۔ اور اگر ایمان درست نہ ہوا، پڑے ہوئے فرض بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، ایمان صحیح نہ ہوا تو ادا کی ہوئی زکوٰۃ اور صدقات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے یہ مرحلہ طے کرنا، یہ بات صاف کرنا ضروری ہے۔ ایمان صحیح نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں، اس لیے کہ خلاق دو عالم کہہ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پہلے ایمان ہوا تو پھر اللہ کا اعلان ہے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ایمان کے ساتھ کی ہوئی ایک ایک کوشش کی قدردانی ہوگی، پھر کوئی بڑا عمل بڑا نہیں رہے گا، کوئی چھوٹا چھوٹا نہیں رہے گا، اللہ سب کی قدر فرمائیں گے، سب کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا تو بڑے سے بڑا عمل بھی قابل
ایمان میں کمی ہوئی، صحیح نہ ہوا، قرآن کے مطابق نہ ہوا، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک سے پہلے پہلے نیکیوں کے موسم بہار سے پہلے پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنا ایمان قرآن کے مطابق بنائے۔ اور ایمان میں سے سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان۔ اللہ کو ذات و صفات میں ایک ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی اگر کسی کو شریک ٹھہرایا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الہکم الہ واحد، لوگوں تمہارے معبود کی تعداد ایک ہے، تمہارا مسجود ایک ہے، تمہارا رازق مالک اور خالق ایک ہے۔ تو ذات میں ایک ماننا یہ ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور اس میں تو اکثر مسلمان کلمہ گو صحیح ہے، لیکن جہاں لغزش ہے، کوتاہی ہے، جہاں کمی بیشی ہے، وہ ہے اللہ کی صفات میں اس کو ایک ماننا۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، ساری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے۔ یہ ملکیت والی صفت اللہ کے علاوہ کسی اور میں ماننا ایمان خراب کر دے گا۔ فرمایا للہ میراث السماوات والارض، کائنات ساری وراثت ہے اللہ کی۔ اس ساری کائنات، زمین آسمان، نظر آنے والی نہ نظر آنے والی ہر چیز کا اصل حقیقی وارث صرف ایک اللہ ہے۔ لیکن جہالت کی بنیاد پہ، ناواقفیت کی وجہ سے اگر اللہ کے ساتھ اس کائنات کا کسی اور کو بھی وارث سمجھا، لگاتے ہیں لوگ نعرہ، اللہ کی وراثت والی وارث ہونے والی صفت میں اللہ کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرایا، یہ سمجھنا ہی تو عقیدہ ہے سارا۔ اگر سمجھا کہ اللہ بھی وارث ہے اور کوئی اور نیک ہستی بھی وارث ہے، ایمان مکمل نہیں، قرآن کے مطابق نہیں۔ اس لیے یہ واضح کر کے عقیدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ للہ میراث السماوات والارض، ساری کائنات کا اصل حقیقی وارث صرف ایک رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کی صفات، فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ ہی اس کائنات کا اکیلا خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں۔ یہ خالقیت والی صفت بھی اگر اللہ تک محدود رکھی تو ایمان کامل اور سالم، لیکن اگر سمجھا، یہ سمجھنا ہی تو ایمان ہے نا، اگر سمجھا کہ اللہ بھی پیدا کر رہے ہیں، کوئی اور ہستی بھی پیدا کر سکتی ہے، تو یہ ایمان کامل اور سالم نہیں ہے۔
رب العالمین کی صفت ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کائنات میں عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، جسے وہ عزت دے اسے عزت ملتی ہے، اور جسے وہ رسوا کرے وہی رسوا ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت اللہ تک محدود رکھی تو ایمان کامل اور سالم۔ لیکن اگر سمجھا، یہ سمجھنے میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ عقیدہ ہے ہی میرا سمجھنے کا نام، دل میں بات ہی تو بٹھانی ہے۔ اگر سمجھا کہ اللہ بھی عزتوں کا مالک ہے اور کوئی اور نیک ہستی بھی عزتیں دینے والی ہے، اللہ بھی رسوا کر سکتا ہے، ذلت سے دوچار کر سکتا ہے، یہ اللہ کی بھی صفت ہے، اور کوئی اور زندہ یا مردہ ہستی بھی یہ کام کر سکتی ہے۔ یہ سمجھا تو ایمان کامل اور سالم نہیں ہے، یہ سمجھنے کی صرف بات ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء واللہ خیر الرازقین۔ یہ بھی اللہ کی صفت، یہ بھی اللہ کا اختیار کہ کائنات ساری کا رازق ایک اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ لیکن اگر ذہن میں بات بٹھائی کہ کوئی اور بھی رزق دیتا ہے، کسی اور در پہ کسی اور دربار مزار پہ جائیں گے تو وہاں سے بھی رزق ملے گا، تو یہ ایمان کامل نہیں اور یہ ایمان سالم نہیں۔ خلاصہ یہ کہ رمضان المبارک کی برکات و ثمرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کامل اور سالم ہونا ضروری ہے، تب جا کے اللہ کی ہوئی کوئی عبادت بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو۔ اس میں ذرہ برابر بھی جھول، ذرہ برابر بھی لچک، ذرا برابر بھی کمی بیشی کہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے، کسی اور میں بھی اللہ کی صفت موجود ہے، تو وہ ایمان بھی کامل نہیں، اور اس اب ایمان کی بنیاد پہ کیے ہوئے سارے اعمال رائے گا اور ضائع ہے۔ یہ بالکل واضح انداز میں ذہن میں ہر مسلمان کو رکھنا چاہیے، ورنہ وہ مشقتیں بن جائے گی۔ وہ تراویح پڑھنا، وہ روزہ رکھنا، وہ زکوٰۃ دینا، وہ خیرات دینا، وہ سارا کا سارا عمل ایک محنت اور مشقت تو ہو سکے گا، عبادت اس کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ تو یہ سب سے پہلی بات تھی، لیکن کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ رمضان سے پہلے رمضان المبارک کی آمد ہے، مسلمان اس کی تیاریوں میں مصروف ہے، کچھ اچھی تیاریوں میں مصروف ہے اور کچھ ظالمانہ اور لٹیروں جیسی تیاریوں میں بھی مصروف ہے، ذخیرہ اندوزی میں لگے ہوئے ہیں، ریٹ بڑھانے کے چکروں میں ہے، اور مسلمان روزہ داروں کو خوب لوٹنے کی تیاریوں میں بھی ہے۔ وہ بھی مسلمان ہی ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، جو پوری پلاننگ اور پوری منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، سیزن لگانا ہے، وہ بھی تیاریوں میں ہے۔ لیکن بہت بڑی تعداد اس تیاری میں بھی ہے، اس سوچ میں ہے کہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کریں گے، زیادہ تلاوت کریں گے، زیادہ قرآن پڑھیں گے، زیادہ صدقات
دیں گے، پہلے سے بڑھ کر نیک عمل کریں گے۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے، تو ان سے ہی میں اصل میں مخاطب ہوں آج، کہ اپنی عبادتوں کو اگر بارگاہ خداوندی میں قابل قبول بنانا ہے تو رمضان سے پہلے پہلے یہ کام کر لیجئے۔ پہلے نمبر پہ کیا عرض کیا کہ اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کیجئے، خدا کی جو صفات ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تفصیل میں نے عرض کر دی۔ احادیث کی روشنی میں دو چار باتیں اور بھی سمجھ لیجئے رمضان المبارک کی تیاریوں کے سلسلے میں۔ پیغمبر کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ